ممبر نور پر جلوہ بار علماء کرام، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صراط الذین انعمت علیہم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ عقیدت اور محبت کے ساتھ آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور باواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضرات، نقیب اجلاس حضرت طبیب عزیزی کی محبت ہے، انہوں نے محبت میں بہت کچھ کہہ ڈالا، اور محبت چیز ہی کچھ ایسی ہے کہ کہنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کیا کیا کہہ جا رہا ہوں، اور محبت کہتے بھی اسی کو ہیں، دیوانی بھی اسی کو کہتے ہیں کہ کہنے والے کو احساس بھی نہ ہو کہ میں نے زبان سے کیا کہا، وہ صرف اتنا جانتا ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اسے نہ جانے کیا کیا کہہ ڈالوں۔ وہی مولانا طبیب نے ابھی پورا اپنا حق ادا کیا ہے۔ بہرحال تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر، اور میرے مزاج سے میرے یہ عزیز اچھی طرح واقف ہیں کہ نہ میں بہت دھواں دھار تقریر کر پاتا ہوں اور نہ کرتا ہوں۔ سنجیدگی سے تھوڑی دیر آپ لوگ کے درمیان حاضر، تقریر آپ لوگ میرے بات سنیں گے، میری چند باتیں آپ لوگ سن لیجیے۔ میرے بعد آپ کو ایک عظیم اور جامع خطاب سننا ہے، بزرگوں کی زیارت کرنی ہے، پھر یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ بس تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا، ان بزرگوں کا حکم ہے تو اس حکم کی تعمیل کے لیے سامنے حاضر ہو گیا۔ سنجیدگی سے میری گفتگو آپ لوگ سماعت فرمائیں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ مجھ سے پہلے حضرت فیضان رضا نعت پاک پڑھ رہے تھے، ان کے ہر شعر پر میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا بولوں، سوچ کر کچھ آیا چل کے یہ بولوں، لیکن ان کی نعت پاک کے ایک مصرع جو ہے بتا رہا تھا کہ ضرورت کچھ اور ہے، اسی کو بول ڈالو، لیکن انشاءاللہ پھر کبھی آؤں گا تو پھر اس کے بعد بات ہوگا۔ حضرات، ہم اور آپ ایک عظیم ادارے کے صحن میں موجود ہیں۔ یہ ادارہ ایک طویل زمانے سے قوم کی خدمت کر رہا ہے، اپنے اسلاف کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے قوم کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ مولا اس ادارے کی حفاظت فرمائے اور نظر بس سے اس کو محفوظ فرمائے۔ حضرات، یہ ادارے ہمارے لیے کتنے ضروری ہیں، جتنا کھانا اور پانی ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ ان اداروں کی ضرورت ہے۔
بغیر پانی کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا، تو مسلمانوں کی شناخت بغیر ادارے کے نہیں رہ سکتی ہے۔ یہ ادارے ہماری شناخت بھی ہیں، ہماری پہچان بھی ہے، ہماری آبرو بھی ہے، ہماری عزت بھی ہے، ہماری شان بھی ہے، ہماری آن بھی ہے۔ یہی ادارے ہمیں شعور زندگی بھی عطا کرتے ہیں، اور یہی ادارے ہمیں شعور بندگی بھی عطا کرتے ہیں۔ جہاں یہ اچھی تربیت دیتے ہیں، شعور زندگی عطا کرتے ہیں، وہیں شعور بندگی بھی عطا کرتے ہیں۔ اسی لیے ان اداروں کی کہیں بھی کھانے پینے سے کہیں زیادہ ضرورت ان اداروں کی ہے۔ اور آج پورے ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کا جائزہ لے لیجیے کہ دشمنان اسلام کا حملہ سب سے زیادہ مدارس اسلامیہ پر ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہی مدارس وہ مدارس ہیں جو قوم کو عشق رسول عطا کرتے ہیں، محبت رسول عطا کرتے ہیں، رسول اللہ کی تعلیم عطا کرتے ہیں۔ ان اداروں کو مٹا دو تو محبت رسول مٹ جائے گی اور تعلیم رسول مٹ جائے گی، اور جب تعلیم رسول مٹ جائے گی تو خود بخود یہ قوم مٹ جائے گی، ہمیں مٹانے کی ضرورت نہیں پڑے۔ اس لیے سب سے زیادہ حملے انہی اداروں کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، اسلاف کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کسی بھی بزرگ کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، پہلے اس بزرگ نے انہی اداروں میں دو زانوے ادب طے کیا ہے، تب جا کے جو ہے ولایت کے درجات کو منتخب کیا۔ ولی کامل بنے ہیں تب جب پہلے انہوں نے علم دین حاصل کیا ہے، اس کے بعد جا کے وہ مراتب اور مرتبے حاصل کرتے گئے ہیں۔ سب سے پہلے مدرسے میں داخلہ لیا ہے۔ غوث پاک کی زندگی ہو، ان کا مطالعہ کر لیجئے، انہوں نے بھی مدرسے میں داخلہ لیا تھا۔ غریب نواز کی زندگی ہو، انہوں نے بھی مدرسے میں داخلہ لیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ پہلے زمانے میں، یہ اور بات ہے پہلے زمانے میں اس طریقے سے مستقل مدرسوں کی عمارت نہیں ہوتی تھی، مگر خانقاہوں میں مدرسے قائم رہتے تھے، اور وہاں پر لوگ پہلے علم دین حاصل کرتے تھے، پھر اس کے بعد ولایت کی منزلیں طے۔ کسی کی بھی تاریخ آپ دیکھ لیں، کسی بزرگ کی تاریخ دیکھ لیں، قریب کے بزرگوں میں دیکھ لیں، حافظ ملت کی زندگی ہو تو انہوں نے بھی مدرسے میں داخلہ لیا ہے۔ مجاہد ملت کی زندگی ہو، انہوں نے بھی مدرسے میں داخلہ لیا ہے۔ مفتی اعظم کی زندگی ہو، انہوں نے بھی مدرسے میں داخلہ لیا ہے۔ سراج ملت کی زندگی ہو، انہوں نے بھی مدرسے میں داخلہ لیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کسی بھی بزرگ کی آپ تاریخ دیکھیے، پہلے مدرسے میں داخلہ لیا ہے، اس کے بعد ولایت کی منزلیں طے۔ تو ولایت کی منزل پہ پہنچنے کے لیے جو پہلا زینہ ہے وہ کوئی کسی چودھری کا مکان نہیں ہے، بلکہ یہ رسول اللہ کا مکان ہے، یہ رسول پاک کا گھر ہے۔ ان مدرسوں کو ہم رسول اللہ کا گھر اسی لیے کہتے ہیں۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ خانہ خدا میں جانے کا طریقہ رسول پاک کے گھر سے ملا کرتا ہے۔ مدرسے میں جب تک آئیں گے نہیں، مسجد میں جانے کا سلیقہ نہیں ملے گا۔ خانہ خدا میں جانا ہے تو پہلے رسول پاک کے گھر آنا پڑے گا، اس در سے لگنا پڑے گا، پھر اس کے بعد بارگاہ خداوندی میں جانے کا سلیقہ۔ تو اس لیے ضرورت ہے، یہ مدارس ہماری شناخت، ہماری آبرو ہے، ہماری عزت ہے۔ جس دن یہ مدرسے مٹ گئے اس دن مسلمان مٹ جائے گا۔ مدرسے جب تک قائم ہیں مسلمان قائم ہے، کیونکہ مسلمانوں کو عشق رسول یہیں سے ملتا ہے، محبت رسول یہیں سے ملتا ہے۔ کسی بھی بزرگ کی تاریخ دیکھیے۔ آئیے چلیے، میں بہت دور نہیں جانا چاہتا، دلی کی دھرتی پہ لے چلتا ہوں، حضرت قطب الاقطاب کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں۔ حضرت قطب الاقطاب جو قطب الاقطاب بنے ہیں تو فوراً ہی نہیں بل گئے ہیں، پہلے ایک مدرسے میں داخلہ لیا ہے۔ 4 سال 3 مہینے 4 سال چند مہینے 4 مہینے کی عمر تھی، والدہ محترمہ نے سوچا کہ چلو چلتے ہیں قطب الدین کا داخلہ کرا دیتے ہیں۔ لے کے پہنچتی ہیں خانقاہ میں، ایک درگاہ میں پہنچی، وہاں پہ ایک شیخ سے کہتی ہیں، شیخ میرے بچے کا آپ داخلہ لے لیجئے۔ آج کی طرف فارم نہیں بھرا جاتا تھا، اس وقت تو لے جا کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔
والدہ کہتی ہیں کہ میرے بچے کا داخلہ لے لیجئے اور اسے بسم اللہ شروع کرا دیجئے اور پھر اس کو حافظ قرآن بنا دیجئے۔ شیخ محترم نے، استاذ محترم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بسم اللہ شروع کرا دیتا ہوں اور بسم اللہ کے بعد انشاءاللہ اس کو حافظ قرآن بنا دوں گا۔ ماں نے داخلہ کیا، داخلہ دلوا دیا اور ماں بچے کو چھوڑ کر صبح کے وقت گئی تھی۔ ماں اپنے گھر چلی جاتی ہے، دوپہر کا وقت ہوتا ہے، چھٹی ہو جاتی ہے۔ جب چھٹی ہوئی ہے، حضرت قطب الاقطاب محلے کے بچوں کے ساتھ ان کی انگلیاں پکڑ کے گھر چلے گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، ظہر کا وقت تھا، صبح گئے تھے۔ آج کا دور، آج کا زمانہ نہیں تھا کہ گھر سے ٹفن دیا جاتا ہو یا اسکول میں جس طریقے سے کینٹینیں ہوتی ہیں اس وقت خانقاہوں میں کینٹین رہی ہو۔ قطب الاقطاب صبح سے پڑھ رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، گھر پہنچتے ہیں، بھوک شدت کی لگی ہوئی تھی، تیز بھوک لگی ہوئی تھی۔ جاتے ہی امی جان سے کہتے ہیں، اے امی جان مجھے بھوک لگی ہے، مجھے روٹی دے دو اور کھانا دے دو۔ ماں کا جواب سنو مسلمانوں، ماں کہتی ہے، اے میرے بیٹے، اے میرے لختی جگر، اے قطب الدین، آج تم نے بسم اللہ شروع کر دی ہے، تم نے اللہ کو پکار لیا ہے، اسے رحمان بھی کہا ہے اور اسے رحیم بھی کہا ہے۔ آج سے تم مجھ سے کھانا مت مانگنا، آج سے تم اللہ سے کھانا مانگنا، تم اللہ سے کھانا مانگنا۔ جب یہ ماں نے کہا ہے، بھوک تو شدت کی لگی ہوئی تھی، فوراً کہتے ہیں اچھا امی جان ٹھیک ہے، میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہوں اور اللہ سے کھانا مانگتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹے رک جاؤ، ذرا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، دیکھو ظہر کی اذان ہو چکی ہے، تم وضو بنا لو، وضو بنا کے مصلی بچھاؤ اور نماز پڑھ لو۔ نماز پڑھنے کے بعد تم دعا کرنا، اللہ تمہاری دعا قبول کر لے گا اور تمہیں کھانا دے دے گا۔ بھوک شدت کی لگی ہوئی تھی، قطب الدین فوراً پارا ایک طرف رکھتے ہیں، وضو بنانے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ 4 سال کا بچہ کس انداز سے وضو بناتا ہے، اگر اسے دیکھنا ہو تو جامع مسجد میں آپ چلے جائیے گا۔ بچے نے جلدی سے وضو بنایا، مصلی بچھایا، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ادھر اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتے ہیں، ادھر ماں جلدی سے آٹا گوندتی ہے اور آٹا گوندنے کے بعد فوراً 3-4 روٹی تیار کرتی ہے۔ ادھر قطب الدین سلام پھیرتے ہیں، ادھر ماں نے روٹی تیار کی اور روٹی تیار کر کے جس تخت پہ روزانہ بیٹھ کر قطب الدین کھانا کھایا کرتے تھے اس پہ ایک چادر بچھاتی ہیں اور چادر کے اندر 3 روٹیاں ڈال دیتی ہیں۔ ادھر قطب الدین قطب الاقطاب کی نماز مکمل ہوتی ہے، بھوک شدت کی لگی ہوئی تھی۔ آج دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، آج اللہم ربنا آتنا فی الدنیا نہیں پڑھ رہے ہیں، نہ کوئی اور آیت پڑھ رہے ہیں، سیدھے کہتے ہیں اے اللہ بھوک لگی ہے روٹی دے دے، اے اللہ کھانا دے دے، اے اللہ کھانا دے دے۔ 5-6 مرتبہ کہا اور ہاتھ پھیر لیا، مصلی اٹھایا اور مصلی اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا، اس تخت پہ چڑھنے لگے جس پہ روزانہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ جب چڑھنے لگے تو چادر کھینچ جاتی ہے اور جیسے چادر کھینچی ان کو 3 روٹیاں مل گئی اور جیسے 3 روٹیاں ملی ویسے ہی کہتے ہیں کہ میرے رب نے میری نماز بھی قبول کر لی اور میری دعا بھی قبول کر لی، میری نماز بھی قبول کر لی اور میری دعا بھی قبول کر لی، مجھے روٹی مل گئی، مجھے کھانا مل گیا ہے۔ یہ سلسلہ تقریباً 3 سال تک چلتا رہا۔ دوسرے روز جب اس مدرسے سے آئے ہیں تو ماں کو کہنے کی یہ ضرورت نہیں پڑی بیٹے وضو بنا لو اور نماز پڑھ لو، بلکہ آگے پارا رکھتے ہیں اور فوراً وضو کرتے ہیں اور مصلی بچھا کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ماں ادھر ان کے چادر کے نیچے 3 روٹی تیار کر کے ڈال دیتی ہے، نماز پڑھ کے جب یہ تخت پہ چڑھتے ہیں چادر ہٹاتے ہیں تو روٹی مل جاتی ہے۔ 3 سال تک تقریباً یہ سلسلہ چلتا رہا اور ایک روز ہوتا یہ ہے 3 سال کے بعد کہ قطب الاقطاب کی ماں جو ہے پڑوس میں کسی کی عیادت کے لیے چلی جاتی ہے۔ جب عیادت کے لیے گئی تھی ایک زمانے کے بعد قطب الاقطاب کی ماں اپنے گھر سے نکلی تھی، محلے کی عورتوں نے گھیر لیا اور باتیں گفتگو کرنے لگی، خیریت پوچھنے لگی۔ گفتگو شنید میں وقت اتنا گزر گیا ادھر قطب الدین کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ قطب الدین کی جب چھٹی ہو گئی ہے قطب الدین مدرسے سے گھر کی طرف چل دیتے ہیں۔ ماں کو اسی وقت خیال آتا ہے کہ میرے بیٹے کی چھٹی ہو گئی ہوگی، میرا بیٹا گھر پہنچ گیا ہوگا۔ جیسے ہی یہ خیال آیا ہے ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ماں نے فوراً اپنے اوپر چادر ڈالی اور اپنا چہرے میں نقاب میں لیا، اندر لیا اور اس گھر سے باہر نکلتی ہے اور جب باہر نکل رہی تھی
थी, कदम बाहर रखती है और बाहर रखने के बाद अपने रब की बारगाह में इल्तिजा करती है, मेरे परवरदिगार कुतुबुद्दीन की आज छुट्टी हो चुकी है, वो घर पहुंचा होगा, उसे आज रोटी नहीं मिली होगी, मेरे परवरदिगार मेरे कुतुबुद्दीन के यकीन को तू बचा ले, मेरे कुतुबुद्दीन के भरोसे को बचा ले, मेरे मौला मुसल्ले तक पहुंचाना तो मेरा काम था और मुसल्ले पे कायम रखना तेरा काम है। मेरे पहुंचा मैंने अपना काम कर दिया है, तू अपना काम कर ले। कुतुबुद्दीन का यकीन न टूटे, कुतुबुद्दीन का भरोसा न टूटे, कुतुबुद्दीन का एतमाद न टूटे। अगर आज कुतुबुद्दीन का एतमाद टूट गया परवरदिगार तो मेरा कुतुबुद्दीन तुझे कभी सजदे नहीं करेगा। मौला इस माँ की ज़बान की भी इज्जत बचा ले और अपने यकीन को भी बचा ले। माँ रोती जा रही है, आंखों से आंसू जारी हैं और सिसकियां लेते अपने घर पहुंचती है, दरवाजा खोलती है, क्या देखती है कि कुतुबुद्दीन उसी तख्त पे आराम से सो रहे हैं। अपने बेटे के पास पहुंची है और बेटे को अपने सीने से लगाती है और माँ कहती है मेरे लाल मुझे माफ कर देना, मेरे लखते जिगर तू मुझे माफ कर देना, मेरे नूर ऐन तू मुझे माफ कर देना, क्योंकि आज तू भूखा सो गया है, आज तू बगैर रोटी खाए सो गया है। मैं पड़ोस में चली गई थी इयादत के लिए किसी की और ताखीर हो गई जिसकी वजह से तुझे रोटी नहीं मिली है और तुझे भूखा सोना पड़ा है। कुतुबुद्दीन जवाब देते हैं माँ तू किस खाने की बात कर रही है, माँ तू किस भूख की बात कर रही है, तू कैसी बात कर रही है। लेकिन माँ है कि रोती जा रही है और रोते हुए अपने बेटे से कहती है कि मेरे लाल तू मुझे माफ कर देना, मेरे लखते जिगर तू मुझे माफ कर देना, मेरे बेटे तू माफ कर देना, आज तुझे भूखा सोना पड़ा है। तब कुतुबुद्दीन जवाब देते हैं माँ तू किस खाने की बात कर रही है, माँ सुन तेरा बेटा भूखा नहीं सोया है, तेरा बेटा खाना खाकर सोया है, तेरा बेटा रोटी खाकर सोया है। माँ कहती है ए बेटे तुझे खाना कहाँ से मिला, तुझे रोटी कहाँ से मिली। तो उसी कुतुबुद्दीन ने जवाब दिया था माँ जहाँ से मुझे रोजाना रोटी मिला करती थी आज भी मुझे वहीं से रोटी मिली है, आज भी मुझे रोटी मिली है, आज भी मुझे वहीं से। अरे बाबा ए माँ भूखा नहीं सोया हूँ, लेकिन माँ सुन 3 साल से जो खाना खा रहा हूँ उसमें मुझे इतना मजा कभी नहीं मिला है जो आज के खाने में मिला है, जो आज की रोटी में मिला है, इससे पहले मुझे कभी नहीं मिला था। तो मैं अर्ज कर रहा था कि किसी भी असलाफ में से किसी भी बुजुर्ग की तारीख उठा के देखो, पहले वो मदरसे में गया है, फिर विलायत की मंजिलें उसने तय की। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से मोहब्बतों के साथ नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार आलमियत, शहजादे हुजूर अजीज़े मिल्लत, हजरत अल्लामा नईमुद्दीन साहब किबला नईम मिल्लत। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उठाओ तारीख किसी भी बुजुर्ग की, पहले मदरसे में आया है तब मंजिलें तय की हैं। ये मदरसे वो हैं जो विलायत का रास्ता बताया करते हैं, ये मदरसे वो हैं जो मदीने का रास्ता बताया करते हैं, ये मदरसे वो हैं जो खुदा का रास्ता बताया करते हैं कि तुम्हें किस राह पे चलना है। जब तुम इस राह पे चलोगे तो तुम्हें मुजाहिद मिल्लत भी मिलेंगे, हाफिज मिल्लत भी मिलेंगे, इमाम अहमद रज़ा भी मिलेंगे, गौसे आज़म भी मिलेंगे, इमाम आज़म भी मिलेंगे, तुम्हें रसूल पाक मिलेंगे और जब रसूल पाक मिल जाएंगे तो तुम्हें खुदा भी मिलेगा। ये पता बताएगा, कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं बताएगा, ये पता बताने का इदारा जो है, ये पता बताने वाली जगह जो है उसका नाम मदरसा है, तबलीगुल इस्लाम। मेरे दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब बात आई है तो एक बुजुर्ग का और वाकया सुनाता हूँ, इजाजत है तभी भी। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, ये उलमाए किराम जानते हैं कि अपने वक्त के वो मुजद्दिद भी हैं, अपने वक्त का वो कुतुब भी है, अपने वक्त का सबसे बेताज बादशाह है, वो वलियों का ताजदार है जिसे बायज़ीद बुस्तामी के नाम से दुनिया जानती और पहचानती। लेकिन यही बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जब बच्चे थे तो माँ उन्हें कहीं नहीं ले गई थी, किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में नहीं ले गई थी, बल्कि एक इल्मी दरसगाह में लेके गई थी, एक मदरसे में लेके गई थी। और मदरसे में ले जाने के बाद उस्ताद मोहतरम से कहा था कि मेरे बच्चे को हाफिज कुरान बना देना, मेरे बच्चे को हाफिज कुरान बना देना। आज
حفظ کی بھی دستار ہے، اور حفاظ کے والدین اس میری بات کو ضرور سنیں، اللہ ان کے حفظ کرنے کو قبول فرمائے۔ بایزید بستامی کی ماں نے کہا کہ میرے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیجیے گا، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ ان کو چھٹی مت دیجیے گا، جب تک یہ مکمل حافظ قرآن نہ ہو جائیں، حفظ نہ کر لیں، ان کو جو ہے چھٹی مت دیجیے گا۔ بات پکی ہو گئی۔ استاذ محترم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ان کو چھٹی نہیں دوں گا جب تک یہ مکمل حافظ قرآن نہیں ہوں گے۔ ماں کے آنچل میں پلا کرتے تھے، آغوش محبت میں جیا کرتے تھے، ماں ان کی ناز برداری اٹھایا کرتی تھی، ماں دیکھ بھال کیا کرتی تھی، ماں کی محبتوں میں پلے ہوئے تھے۔ اب مدرسے میں رہے ہیں، 15 دن 1 مہینہ جب گزر گیا، دل بے قرار ہو جاتا ہے، مچل جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی چھوٹے سے ہیں، اپنے استاذ محترم سے کہتے ہیں حضور مجھے ایک تھوڑی سی اجازت دے دیجئے کہ میں اپنی ماں کا چہرہ تو دیکھوں، اپنی ماں کی زیارت تو کر لوں، اپنی ماں سے ملاقات تو کر لوں۔ حضور میں کسی وقت میں ماں سے جدا نہیں ہوتا تھا، 1 مہینہ قریب گزر گیا ہے، میرا دل رو رہا ہے، میری آنکھوں میں آنسو ہیں، میرا تڑپ رہا ہوں، میں حضور مجھے تھوڑی سی اجازت دے دیجئے کہ میں صرف اپنی ماں کا چہرہ دیکھ کر واپس آ جاؤں گا۔ استاد محترم نے کہا نہیں بیٹے، مجھے تمہاری ماں سے میں نے کہا تھا، تمہاری ماں نے کہا تھا کہ جب تک مکمل حافظ قرآن نہ ہو جائیں، جب تک جو ہے تم ان کو چھٹی مت دینا، تو میں چھٹی تمہیں نہیں دے سکتا ہوں۔ حضرت چلے جاتے ہیں، پھر 2-3 دن گزرتا ہے، پھر آتے ہیں استاد محترم کی بارگاہ میں، اور پھر کہتے ہیں کہ حضور مجھ کو تھوڑی سی مہلت دے دیجئے۔ استاد محترم نے سوچا کہ یہ بچہ مانے گا نہیں، کیونکہ ماں کی محبت اسے تڑپا رہی ہے، تو استاد محترم کہتے ہیں کہ اے بیٹے تم آدھا پارہ رات میں یاد کر لینا اور کل مجھ کو سنا دینا، اگر تم نے یہ سنا دیا تو میں تمہیں اجازت دے دوں گا اور تم جو ہے جا کے اپنی ماں سے ملاقات کر لینا۔ استاد حضرت بایزید بستامی نے یہ گفتگو ہوئی، ان کا حکم سن لیا، جاتے ہیں، رات دن گزر جاتا ہے، رات میں عشاء کے بعد بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے آدھا پارہ نہیں، ماں سے ملنے کا معاملہ تھا، ماں سے کی زیارت کا معاملہ تھا، آدھا پارہ نہیں بلکہ پورا پارہ یاد کر لیا۔ رات میں جب پورا پارہ یاد کر لیا تو فجر کے وقت، فجر کی نماز کے بعد استاد محترم کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں حضور جو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آدھا پارہ یاد کرنے کا وہ سن لیجئے، آپ سن لیجئے، میں نے آدھا پارہ نہیں میں نے پورا پارہ یاد کر لیا ہے۔ استاد محترم کہتے ہیں کہ ابھی نہیں سنوں گا، ظہر کے بعد سنوں گا، ظہر کے بعد سنوں گا۔ دل تڑپ جاتا ہے، آ کے رونے لگتے ہیں، سسکیاں لینے لگتے ہیں، کیسے کیسے دن گزرتا ہے۔ جب آدھا دن گزر گیا اور ظہر کی نماز کے بعد حضرت بایزید بستامی پہنچتے ہیں اور استاد محترم کو سنانا شروع کرتے ہیں، تو انہوں نے آدھا پارہ نہیں بلکہ پورا پارہ سنا دیا۔ جب پورا پارہ سنا دیا تو استاد محترم نے کہا بیٹے میں نے تو آدھے پارے کی بات کی تھی، تم نے پورا پارہ یاد کر لیا۔ تو حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں حضور معاملہ ماں کی زیارت کا تھا، اس لیے میں نے آدھا نہیں بلکہ پورا سنا لیا کہ کہیں دوسری شرط نہ آپ لگا دیں، اس لیے میں نے پورا پارہ سنا یاد کر لیا ہے۔ حضرت نے چھٹی دے دی، بولے جاؤ اپنی والدہ سے ملاقات کر کے آؤ۔ حضرت بایزید بستامی اپنے دروازے پر اپنے گھر پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد دستک دی ہے، اندر سے ماں پہچان جاتی ہے کہ کون آیا ہے، پوچھتی ہے کہ کون آیا ہے۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں اے ماں تیرا بیٹا بایزید آیا ہے، اے ماں تیرا بیٹا بایزید آیا ہے۔ اس وقت بایزید بستامی کی ماں کہتی ہے نہیں میرا بیٹا تو نہیں آئے گا، اس نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میں مکمل حافظ قرآن نہیں ہو جاؤں گا ماں میں گھر پر نہیں آؤں گا، میرا بیٹا جب تک حافظ قرآن نہیں ہو جائے گا وہ میرے دروازے پر نہیں آئے گا۔ لیکن بایزید بستامی کہتے ہیں روتے ہوئے اے ماں تیرا ہی بیٹا بایزید آیا ہے، ایک جھلک دیکھنے کے لیے آیا ہے، ایک مرتبہ تیری زیارت کرنے کے لیے آیا ہے، ایک مرتبہ اپنی صورت دکھا دے ماں، تیری زیارت کے لیے بیٹا تیرا آیا ہے۔ تڑپتے ہوئے دل کو قرار مل جائے گا، مچلے ہوئے دل کو سکون مل جائے گا، میری آنکھوں کو ٹھنڈک مل جائے گی، مجھے اطمینان مل جائے گا۔ ماں مجھے تو اپنا چہرہ تو دکھا دے، ماں ایک بار زیارت کرا دے۔ لیکن اندر ماں بھی رو رہی ہے، ماں بھی اندر رو رہی ہے، باہر بیٹا رو رہا ہے۔ اس وقت ماں روتے ہوئے جو کہتی ہے نہیں میں دروازہ نہیں کھولوں گی، دروازہ تو میں اس وقت کھولوں گی جب میرا بیٹا مکمل حافظ قرآن ہو کر آئے گا۔ بایزید بستامی نے یہ دیکھ لیا کہ میری ماں دروازہ نہیں کھولے گی، روتے ہوئے واپس ہوتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں اور پلٹ کے جانے لگتے ہیں مدرسے کی طرف۔ ابھی کچھ دور گئے تھے
تھے گلی میں آگے بڑھے تھے کہ ماں کی ممتا مچل جاتی ہے, محبت تڑپا دیتی ہے, اور ماں ممتا کی مچل گئی اور محبت نے ایسا تڑپایا کہ ماں نے دروازہ کھول دیا ہے. اور جب ماں نے دروازہ کھولا ہے تو بایزید بستامی جا رہے تھے, روتے ہوئے آنسو پوچھتے ہوئے جا رہے تھے. ماں آواز دیتی ہے, اے بایزید تو واپس آ جا, تیری ماں نے دروازہ کھول دیا ہے. اے میرے لگتے جگر تو واپس آ جا, اپنی ماں کی بھی صورت دیکھ لے, مجھے تو اپنی بھی صورت دکھا دے. میرے لگتے جگر تو ایک بار مجھے اپنی صورت دکھا دے اور اپنی ماں کی زیارت کر لے. لیکن بایزید بستامی نے پلٹ کے نہیں دیکھا ہے. بایزید بستامی روتے جا رہے ہیں, آنکھ سے آنسو جاری ہے, سسکیاں لے رہے ہیں, اور بایزید بستامی نے پلٹ کے نہیں دیکھا بلکہ اپنے دامن کو اٹھایا اور اپنے دامن کو اٹھا کر اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے ادھر رخ کیے ہوئے اور ادھر ہی سے جواب دیتے ہیں, اے ماں اب تیرا بیٹا تیری زیارت نہیں کرے گا. تیرا بیٹا وعدہ کرتا ہے کہ تیری زیارت تبھی کرے گا جب مکمل حافظ قرآن ہو جائے گا, جب حفظ مکمل کر لے گا تب بایزید تیری صورت دیکھے گا. بایزید یہ کہتے ہوئے روتے ہوئے چلے گئے ہیں, آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے چلے گئے ہیں. چند مہینوں کے بعد جب حضرت بایزید بستامی مکمل حافظ قرآن ہو گئے ہیں, حافظ ہو گئے ہیں, اب استاد محترم سے کہتے ہیں, حضور آپ کو مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں ماں کی زیارت کر لوں, اپنی ماں سے مل لوں. حضرت شیخ نے کہا کہ چلے جاؤ بیٹے, اپنی ماں سے کہنا کہ میں حافظ قرآن ہو گیا ہوں, اپنی ماں کو یہ مجدہ سنا دینا, یہ خوشخبری اپنی ماں کو سنا دو اور اپنی ماں کی زیارت کر لو. حضرت بایزید بستامی خوشی خوشی گھر پہنچتے ہیں. جب دروازے پہ پہنچے ہیں اور دروازے پہ دستک دیتے ہیں, اندر سے ماں پوچھتی ہے کہ کون آیا ہے, تو آج بایزید بستامی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ماں تیرا بیٹا بایزید آیا ہے, بلکہ بایزید بستامی یہ جملہ کہتے ہیں, ماں بایزید بستامی آیا ہے, تم دروازہ کھول دو. ماں آگے بڑھتی ہے, محبت مچلتی ہے اور دروازے کو کھولتی ہے. ماں سامنے بایزید بستامی کھڑے ہوئے ہیں, ادھر ماں کھڑی ہوئی ہے, ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے, ماں بھی روتی جا رہی ہے, خوشیوں کے آنسو ہیں, ادھر بایزید بھی رو رہے ہیں. ماں نے اپنے بازوؤں کو پھیلایا ہے اور لگتے جگر کو اپنے سینے سے لگایا اور لگا کر ماں بھی رو رہی ہے, بیٹا بھی روتا جا رہا ہے. کبھی ماں ہونٹوں کو چومتی ہے, کبھی گال کو چوم رہی ہے, کبھی پیشانی کو چوم رہی ہے, کبھی بالوں پہ ہاتھ پھیر رہی ہے, اور پھر ماں روتے روتے کہتی ہے, میرے لگتے جگر مجھے معاف کر دینا, میں نے اس روز بھی پہچانا تھا کہ تو ہی آیا ہے, کوئی دوسرا نہیں آیا ہے, لیکن میں نے اپنی ممتا کا گلا گھونٹ دیا تھا, اپنی محبت کا گلا گھونٹ دیا تھا, میں نے اپنے ارمانوں کا گلا گھونٹا ہے, میں نے سب کچھ برداشت کیا ہے. میرے بیٹے معاملہ اصل یہ تھا کہ میں یہ جانتی ہوں, میں نمازیں بھی پڑھتی ہوں, میں روزے بھی رکھتی ہوں, میں نے صدقات بھی کیے ہیں, میں نے بڑی عبادتیں کی ہیں, لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ میری نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, میرا روزہ قبول ہوا ہے کہ نہیں قبول ہوا ہے, میرا صدقہ قبول ہوا ہے کہ نہیں قبول ہوا ہے, میری تسبیح قبول ہوئی ہے کہ نہیں قبول ہوئی ہے. لیکن میں نے یہ پڑھا ہے اور بزرگوں سے سنا ہے کہ میرے آقا نبی کریم نے فرمایا ہے کہ جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو جائے گا, کل پروردگار عالم جو ہے میدان محشر میں اس کے والدین کو تاج نور کے تاج سے نوازے گا. اس تاج کو حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنے ارمانوں کا گلا گھونٹ دیا. مجھے اپنی نماز پر بھروسہ نہیں ہے, مجھے روزوں پہ بھروسہ نہیں ہے, مجھے صدقے پہ بھروسہ نہیں ہے, مجھے عبادت پہ بھروسہ نہیں ہے, لیکن قول رسول پر بھروسہ ہے. اور میرا ایمان ہے کہ جب رسول اللہ نے فرما دیا ہے تو کل قیامت کے دن پروردگار عالم مجھے نور کے تاج سے نوازے گا. اس تاج کو حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنے ارمانوں کا گلا گھونٹ دیا تھا, میں نے اپنے محبت کا گلا گھونٹ دیا تھا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ذرا غور سے سنو, یہ عظمت ملی کہاں سے ہے, یہ رفعت ملی کہاں سے ہے, یہ عزت ملی کہاں سے ہے, یہ ولایت کی منزل ملی کہاں سے ہے, کہیں اور سے نہیں ملی, اسی مدرسے سے ملی ہے, اسی مدرسے سے ملی ہے. یہ وہ مدرسہ ہے جو رسول اللہ کی تعلیم عطا کیا کرتا ہے, یہ وہ مدرسہ ہے جو نماز صحیح پڑھنے کا
طریقہ بتایا کرتا ہے، یہ وہ مدرسہ ہے کہ حج صحیح ادا کرنے کا طریقہ بتایا کرتا ہے، یہ وہ مدرسہ ہے جو زکات دینے کا طریقہ بتایا کرتا ہے، سجدہ صحیح کرنا بتاتا ہے، رکوع صحیح کرنا بتاتا ہے، عبادت صحیح کرنا بتاتا ہے۔ کہیں پہ آپ کو نہیں ملے گا کہ وضو کیسے بنایا جاتا ہے۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں چلے جائیے، کسی بھی بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں چلے جائیے، لیکن یہ آپ کو نہیں ملے گا کہ وضو کیسے بنایا جاتا ہے۔ یہ ملے گا تو آپ کو تبلیغ الاسلام سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان ادارات کی اس لیے ضرورت ہے کیونکہ یہ ادارے ہمیں شعور زندگی بھی عطا کرتے ہیں اور شعور بندگی بھی عطا کرتے ہیں۔ ان اداروں کی ضرورت ہے، ان ادارے کی خدمت کیجیے، ان اداروں سے جڑے رہیے، ان اداروں سے لگے رہیے، اور ان سے آپ جڑے رہیں گے، محبت کرتے رہیں گے، ان کو آباد کریں گے تو پروردگار آپ کو آباد کر دے گا، آپ کو آباد کرے گا، اپنی رحمتوں سے نوازے گا، اپنی برکتوں سے نوازے گا۔ دعا ہے پروردگار کی بارگاہ میں کہ مولا اس ادارے کی حفاظت فرمائے اور ہمارے جتنے بھی مدارس اسلامیہ ہیں مولا سب کی حفاظت فرمائے اور نظر بد سے بچائے۔ وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم۔